اگر ابھی تک ماہ ربیع الاول کے پورے مہینے میں آپ اللہ سے اپنی بات نہیں منوا سکے، اپنی حاجت پوری نہیں کروا سکے، تو پھر آج آپ کے پاس آخری موقع ہے، کیونکہ آج ماہ ربیع الاول کا آخری پیر کا دن ہے۔ آج 28 ربیع الاول ہے اور اس دن کا یہ سب سے خاص عمل ہے، اور برسوں سے لوگ اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کے آخری پیر کے اندر بڑے راز ہوتے ہیں، اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، اس کی بڑی طاقت اور بڑی فضیلت ہوتی ہے، اور یہ عمل اس دن کا سب سے خاص اور مجرب عمل ہے۔ کیونکہ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیر کے دن کو آقا انعامدار تاجدار کائنات آپ کی سیرت طیبہ کے ساتھ اس دن کو ایک خاص نسبت حاصل ہے۔ کوئی بھی پیر کا دن ہوتا ہے نا، لیکن ماہ ربیع الاول کے آخری جو پیر کا دن ہوتا ہے یہ اتنی عظمت والا ہوتا ہے کہ اس میں یہ عمل کرتے ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی۔ پھر یہ عمل کی برکت یہ ہے کہ پورا سال اس بندے کے گھر میں رزق کی فراوانی رہتی ہے، ہر قسم کی مشکلات سے اس کو نجات مل جاتی ہے، ہر دکھ اور مصیبت، ہر نحوست کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہ جو کچھ مانگتا ہے اس دن کی بدولت اس کو مل جاتا ہے۔ اس لیے اب آخری گھڑیاں، آخری موقع آپ کے پاس ہے، اور آج ہم سب یہ عمل کر رہے ہیں۔ آج پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، یہ صرف چند منٹ کی یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ اپنا مقصد، اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں 3 مرتبہ آپ نے عرض کرنی ہے، اس طرح کہ یا اللہ میری فلاں حاجت ہے، تو اس مہینے اس دن کی برکت سے اس کو پورا فرما دے۔ بس یہ الفاظ آپ یاد کر لیں، اللہ کے حضور 3 مرتبہ اس طرح عرض کریں، اس کے بعد اپنے عمل کو شروع کر دینا ہے۔ یہ عمل کی ایک خاص ترتیب ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس ترتیب کے مطابق کریں گے، اس طرح سمجھ کر پڑھیں گے، انشاءاللہ وہ مقام، وہ عروج آپ کو ملے گا، وہ انعامات کی بارش ہوگی۔ آج اس عمل کی بدولت اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے اللہ پاک کی ذات تمہیں عطا کر دے گی۔ دیکھیں قرآن کریم کی مختلف صورتوں کی مختلف فضیلتیں ہوتی ہیں، ہر ایک صورت کا تعلق کسی نہ کسی چیز کے ساتھ لازمی ہوتا ہے، لیکن آج جو صورت میں آپ کو بتانے لگا ہوں اور آج جو چیزیں آپ کو پڑھنے کے لیے بتانے لگا ہوں، ان کی نسبت اللہ والوں کے ساتھ موجود ہے، اور اللہ والوں کا یہ بتایا ہوا ایک خاص عمل ہے۔ دیکھیں اللہ کا جو کلام ہے نا، اس کو جس ارادے کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کی اس بندے کی حاجت روائی فرماتا ہے۔ یہ قرآن کے ذریعے اسی طرح اس کی مدد ہوتی ہے۔ دیکھیں پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہے، اور پیر کے دن ہی آقا علیہ السلام کو نبوت ملی ہے۔ جو آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تھا نا، وہ پیر کے دن فرمایا تھا۔ حالانکہ حضور تو پہلے سے ہی نبی ہے نا، عالم روحہ میں بھی حضور نبی تھے، اور اس لیے آقا علیہ السلام نے جو اعلان نبوت فرمایا ہے اس کائنات میں آ کر، وہ پیر کا دن تھا۔ پھر آقا علیہ السلام پیر کے دن حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھا تھا، جو خانہ کعبہ کے پاس ایک پتھر ہے جس کا ہم بوسہ لیتے ہیں جب حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، جب زائرین عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہ وہاں جا کر اس جگہ سے بوسہ لیتے ہیں، وہ بھی پیر کے دن وہاں نصب کیا گیا تھا۔ پھر آقا علیہ السلام پیر کے دن مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کے لیے غار ثور سے سفر کی ابتدا فرمائی۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو اس دن بھی پیر کا دن تھا، تو اس دن پیر کے دن کی بڑی نسبتیں ہیں۔ آقا علیہ السلام خود اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے اس دن سے آج ہم نے اپنی زندگی کا سمجھ لیں کہ ہماری زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، ہم ایک نئی جہد کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں ایک بہار آئے، آپ کی زندگی میں ایک سکون آئے، آپ کی زندگی، آپ کے حالات بدل جائیں، تو پھر آپ نے اس ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا ہے، اللہ کے حضور 3 مرتبہ آپ نے اپنی فریاد کرنی ہے۔ سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ ایک بار آپ نے پڑھنا ہے، پھر آپ نے یہ فریاد اللہ کی بارگاہ میں 3 مرتبہ کرنی ہے، یہاں تک کہ یہ آپ کی نیت ہو جائے گی۔ اب آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے، نیت کی تعوذ تسمیہ پڑھ کر جیسے میں نے کہا 3 مرتبہ وہ الفاظ بولے، پھر آپ نے اب درود پاک پڑھنا ہے، اس کی تعداد بھی 3 مرتبہ ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی درود ابراہیم، نماز والا درود پاک۔ بعض لوگوں کو اس سے نہیں سمجھ آتی، اس لیے میں نے آپ کو مکمل اشارتاً بتا دیا ہے، اور اس سے انشاءاللہ گناہوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے، بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے، اور رزق میں برکت آتی ہے۔ ہر جائز حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس عمل جیسا عمل آپ نے نہیں کیا ہوگا۔ پھر اس عمل کی تاثیر 1 2 دن یا
4 دن کے لیے نہیں ہے، بلکہ سالہ سال اس عمل کی تاثیر اور برکتیں ملتی رہتی ہیں۔ بس آپ نے آج ماہ ربیع الاول کا آخری پیر کا دن نہیں بھولنا، کیونکہ دیکھیں اس دن فیصلے کیے جاتے ہیں، اس دن فیصلے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، مغفرت طلب کرنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن کینہ رکھنے والوں کو ان کے کینے کی وجہ سے چھوڑا رکھا ہے، اور یہاں تک کہ وہ استغفار کریں تو اللہ ان کی تو استغفار کو قبول کرتے ہوئے ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ طبرانی کے اندر حدیث مبارکہ ہے۔ اور اسی طرح کہ اب جو بندہ اس دن میں جو چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ اس دن کی نسبت میرے آقا کے ساتھ تھی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو مختلف دنوں سے نوازا ہے، لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ برکت والے دن عطا کیے ہیں۔ ہر دن فضیلت والا، ہر دن برکت والا، لیکن یہ جو خاص ایام ہیں ان میں یہ دیکھ لیں کس قدر یہ برکتوں اور عظمتوں اور رحمتوں والے دن ہے، ہمیں اس کی برکتیں حاصل کرنی چاہیے۔ اور اس عمل سے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، اس کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے بھی بندہ مستفیض ہوتا ہے، حضور کا دیدار بندے کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اس شخص کو کیا چاہیے جس کو آقا کے دیدار نصیب ہو جائے؟ جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا معمول بناتا ہے، اس بندے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بس آج ایک دن اس عمل کو کر لیں۔ ایک چیز جو میں آپ کو کہوں گا اس کو اپنی جیب میں رکھ لینا، پھر جب تک وہ آپ کی جیب میں رہے گی آپ کا گھر مال و دولت سے بھرا رہے گا۔ اس لیے کہ یہ جو چیز ہے نا، اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب آپ نے درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ ہے جس کو سورۃ الکوثر کہتے ہیں، اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں، بالکل آسان سا عمل ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کو کوئی جو کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کے کیا کیا، اس کے کمالات اتنے ہیں کہ انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب بھی کسی دن تم پر سخت حالات آ جائیں، سخت حالات آ جائیں تو رات کی آخری پہر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اہتمام کیا کرو۔ یعنی یہ عمل کرنے کے بعد تمہاری زندگی میں جب بھی کبھی تمہیں کوئی حاجت لاحق ہو جاتی، کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی پھر پریشانی آ جاتی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ رات کو اٹھنا ہے، حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، اس عمل کو ایک بار اسی طرح دہرا لینا ہے، آپ کی انشاءاللہ تمام مشکلیں اسی وقت، اسی دن، اسی گھڑی اللہ پاک دور فرما دے گا، کیونکہ وہ اپنے حبیب سے بہت پیار کرتا ہے، اپنے محبوب کا وسیلہ جو بھی اس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے وہ قبول کر لیتا ہے۔ اب آپ نے یہ عمل بڑے ادب کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، ادب اور تعظیم کے ساتھ، بڑی محبت اور توجہ کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ جیسے میں عرض کر رہا ہوں، اگر یہ 4-5 منٹ آپ توجہ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اپنے ذہن کو پاک کر کے، اپنے ذہن کو صاف کر کے، اپنی توجہ کو پاک کر کے، تو پھر انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو بے حساب ملیں گی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی، چونکہ بندہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ یوں ہی جب پڑھنے والا کہ دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بیٹھ جاتی ہے نا، تو بندہ اپنے پیارے محبوب کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ اس لیے بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، المرء مع من حبا، یعنی بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہو اور بندہ قبر حشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب ہو جائے، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے۔ اصل وہی انسان ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب ہو جائے۔ تو ہم نے اس سورہ مبارکہ کو صرف ایک بار پڑھنا ہے، اس کے پڑھنے سے حضور کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے، اور اس سے پہلے جو ہم نے درود پاک پڑھا ہے اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت، حضور کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اس قدر مٹھاس بھری عبادت ہے کہ کوئی بھی دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے بغیر نہ جانے دو۔ بس یہی آپ سے گزارش ہے کہ آپ روزانہ 10 مرتبہ پڑھیں، 50 مرتبہ پڑھیں، ایک ترتیب بنا لیں کہ میں نے حضور کی ذات پر بیٹھ کر توجہ کے ساتھ اتنی بار درود پاک پڑھنا ہے۔ ہر آنے والا دن اگر وہ درود پاک کی اجازت مجھ سے چاہتے ہیں اور میں آپ کو اجازت دوں اور آپ کو ہمارے سلسلے کی برکتیں نصیب ہوں، تو وہ ہمارے اس سلسلے کا خاص درود پاک ہے۔ جو لوگ اس درود پاک کو پڑھ کر اپنی زندگی ایک نئے دور میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ایک نئی جہت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کی تمام منزلیں، تمام کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ پھر ہمارے ساتھ کمنٹ میں رابطہ کر لیں یا جی میل کے ذریعے وہ میسج کر دیں، انشاءاللہ تعالی ان کو وہ ایک مختصر درود پاک سکھایا جائے گا جس کو روزانہ کی تعداد میں صرف
صرف 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں، آپ نے اس کو پڑھنا ہوتا ہے صرف 200 مرتبہ، اور آپ دیکھیں گے آپ جو بھی رب سے مانگیں گے نا، کہتے ہیں کروڑوں بھی مانگا جائے تو اللہ پاک عطا کر دیتا ہے۔ اور جس نے اس کو پڑھا ہے نا، میں نے جس کو بتایا الحمدللہ اس کی زندگی بدلی ہے۔ بعض اوقات وظیفہ بتانے والے پر بھی منحصر ہوتا ہے کہ بتانے والا کس قدر کس چیز کا مالک ہے اور اس کے اندر کتنی روحانیت موجود ہے۔ اس لیے دوستو ہماری تو ویسے پیر کے دن خصوصی دعا بھی ہے، جو لوگ اس دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف اور صرف 5 مرتبہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھ دیں، انشاءاللہ ان کو دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو یہ ترتیب جو عمل کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں ایک بہار آئے گی، آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آئے گا۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ جب آپ قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیں تو اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے رب کو پکارنا ہے، اپنے رب کو بلانا ہے، کیونکہ جب آپ اپنے رب کو پکاریں گے تو رب فرمائے گا جی میرے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے تجھے عطا کر دیا جائے۔ دیکھیے قرآن کریم میں اطاعت رسول پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب بناتی ہے، اطاعت جو ہے یہ اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب تم ان سے فرما دو لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ دیکھیں پھر کس قدر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری میں آ جائیں تو پھر ہمیں کتنے انعامات ملیں گے، کیا کیا ہمارے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب وہ میدان عمل میں اترتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے کاش میں اپنی زندگی کے جو پہلے لمحے غفلت میں گزار چکا ہوں وہ نہ گزارے ہوتے، آج میں وہ سب کچھ۔ دیکھیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہدیہ بھیجتا ہے نا تو اس سے آسانی میسر آ جاتی ہے، اس کی تکلیفیں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو ہم شب و روز حضور کی بارگاہ میں یہ دلوں کی صفائی اور برکت کے لیے سب سے بہترین ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارا دل نہیں نرم ہوتا، بڑا سخت ہو گیا ہے، فلاں شخص کا دل بڑا سخت ہو گیا، حسد بغض کینہ اس سے دور ہو جاتا ہے، اس کی برکات اتنی ہیں کہ روحانی راحت اور سکون آ جاتا ہے، اس کے پڑھنے والا بری قوتیں اور اس شخص سے دور رہتی ہیں، اور اس کے پڑھنے والا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے، اس کے ذریعے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، رب کی رحمتوں کا نزول آتا ہے، اور اس سے ہر قسم کی محتاجی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ثمرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت، قیامت کے دن شفاعت، دنیاوی پریشانیاں ختم، اور دل میں نورانیت، روح میں تازگی، اعمال میں برکت، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی اس کے دن بدن درجات کو بلند فرماتا چلا جاتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اب آپ نے اس کے ساتھ یہ پڑھنا ہے یا ربنا یا ربنا، یہ اتنے مبارک اللہ تعالیٰ کو یہ بڑے محبوب ہیں الفاظ، یہ اتنے پیارے اور اتنے اللہ تعالیٰ کو محبوب لگتے ہیں۔ جب اس کا کوئی بندہ اس طرح پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جی میرے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے میں تجھے عطا کر دوں۔ جب بندہ فریاد کرتا ہے اللہ فرماتا ہے بس میرے بندے، اور یہ اتنے مبارک ہیں جس کے بارے میں امام جعفر الصادق نے لکھا، جس کے بارے میں بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا، بڑے بڑے علماء نے لکھا، بڑے بڑے مفسرین نے لکھا، بڑے بڑے محدثین نے لکھا، بڑے بڑے عاملین نے لکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی حاجت کے لیے جب بندہ ان کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور حاجت پورا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں اعمال صالحہ کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کو اخلاص کے ساتھ کرے اور اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ یہ تو دو چیزیں بس آپ نے اس عمل کے اندر اپنے ذہن میں رکھنی ہیں، ایک آپ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، دوسرے نمبر پر جو چیز آپ کے اندر ہونی چاہیے وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ بھئی میں اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ اب یہ الفاظ آپ نے جب پڑھنے ہیں تو ان کی تعداد بھی بڑی مخصوص سی ہے، ان کو آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ ٹوٹل جتنی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اندازہ نہیں کر سکتے، ان کی تعداد بڑی مختصر سی تعداد ہے، اور جب اس تعداد کے برابر کو بندہ پڑھتا ہے نا، یہ ساری چیزوں کی تعداد ٹوٹل میرے خیال میں 41 بار بنتی ہے، اور جب اس کو بندہ پڑھے گا اس کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوگا اور وہ دیکھے گا حالات کیسے بدلتے ہیں۔ بڑی بڑی مشکلات سے لوگوں کے سامنے تو پہاڑ جیسی مشکلات ہوتی ہیں، بس اس عمل کو جب اخلاص کے ساتھ وہ پڑھتا ہے ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں، باقی عمل اس کے اندر بتاتا ہوں، توجہ کے ساتھ بات کو سنیے گا، یقین جانے یہ آپ کی زندگی بدلے گا۔ اور وہ واقعہ بھی بڑا محبوب ترین واقعہ ہے، یہ فیضان ریاض الصالحین کے اندر لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 139 پہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گزشتہ زمانے میں 3 شخص کہیں جا رہے تھے،
بارش ہونے لگی، وہ پناہ لینے کے لیے ایک غار میں داخل ہوئے۔ اچانک پہاڑ سے ایک چٹان گری جس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا اس مصیبت سے نجات کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ یہی تو میں بات سمجھا رہا ہوں کہ اپنے اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ وہ کیسے کرنا ہے؟ یہ مکمل عمل کو سب سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، پھر اس کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہماری بات نہیں سنائی جاتی، دیکھیں آج تم اللہ کی رضا کے لیے کر کے تو دیکھو، تمہاری ہر بات قبول ہوگی، تمہاری ہر حاجت پوری ہوگی، تم اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اعمال صالحہ سے مانگی جانے والی دعائیں رد ہوتی نہیں ہیں، بشرطے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ پڑھے، بندہ محبت کے ساتھ پڑھے، بندہ چاہت کے ساتھ پڑھے۔ تو آپ نے یہ الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، ان کو آپ نے جب 21 بار پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور بسم اللہ کے ساتھ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرتے جانا ہے۔ اب شروع سے لے کر 3 بار جو میں نے آپ کو نیت کا بتایا، وہاں سے لے کر عمل کو آخر تک آپ نے مکمل توجہ کے ساتھ باوضو قبلہ کی جانب منہ کر کے اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب عمل مکمل ہو جائے آپ نے ایک پھونک مار دینی ہے، جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کے اوپر، پھر آخر میں اللہ کے حضور دعا بھی کرنی ہے، اور اس عمل کا وسیلہ 3 بار اللہ کے حضور پیش کرنا ہے۔ یا اللہ اس عمل کی برکت سے جو میں نے یہ تلاوت کی ہے، تیرا نام لیا ہے، اس کی برکت سے تیری بارگاہ میں اس کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، یا اللہ میری فلاں مشکل ہے، فلاں حاجت اس کو حل فرما دے۔ اب دیکھیں تمہارے دیکھتے دیکھتے تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ تو وہ 3 لوگ بارش ہونے لگی، پناہ لینے کے لیے غار میں داخل ہوئے۔ اچانک ایک چٹان گری جس کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا اس مصیبت سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے، ہم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ ان میں سے ایک نے کہا یا اللہ پاک میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، میں ان سے پہلے نہ تو اپنے اہل عیال کو پینے کے لیے دودھ دیا کرتا تھا، نہ ہی اپنے خادموں کو دودھ دیتا تھا۔ ایک دن درختوں کی تلاش بہت دور نکل گیا، درخت کاٹتا تھا نا اوپر سے، وہ بیچ کے اپنا گزارا کرتا تھا، اور بہت دور نکل گیا۔ جب واپس آیا والدین سو چکے تھے، میں دودھ لے کر ان کے پاس آیا، انہیں سویا ہوا پایا، میں نے انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا، اور نہ ہی ان سے پہلے اپنے اہل و عیال کو دودھ دینا پسند سمجھا، تو میں نے پیالہ لے کر اپنے والدین کے لیے سائے ہاتھ کھڑا رہا، جب بیدار ہوئے تو دودھ پیش کیا۔ یا اللہ اگر میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا کر۔ تو اس کی دعا سے وہ چٹان جو غار کے دروازے کے اندر آ گئی تھی، جو اس کا منہ تھا اس کے آگے آ گئی تھی، جسے نے بند کر دیا تھا ان کو اندر غار کے، وہ فوراً وہاں سے گری، نیچے کو تھوڑا سا ہٹ گئی، اور یہاں تک کہ ابھی وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ اب دوسرے لوگوں نے بھی اپنا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اپنے نیک اعمال کا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر تیسرے بندے نے جب وسیلہ پیش کیا نا، تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غار سے ان کو نجات عطا کر دی۔ اور دیکھیں جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، پھر اس کا وسیلہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اس کی تو فوراً سنوائی ہو جاتی ہے، اس کی تو بات بن جاتی ہے۔ اس لیے جو شخص سچی نیت سے اعمال کرے اور پھر اللہ کے حضور مانگے، وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ اب آپ نے ایک مرتبہ صورت یہاں پر پڑھنی ہوگی بسم اللہ کے ساتھ، جیسے میں نے کہا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس سورہ مبارکہ کو ایک بار اب آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ کیسے مانگنا ہے؟ جیسے پہلے ہم نے مانگا تھا نا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ہم نے مانگا، یہ بھی مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف توجہ فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ہم نے اس کی بارگاہ میں پھر اس کے محبوب کی محبوب صورت اور اس کی محبوب صورت ہے، اور یہ صورت وہ ہے جس کے نزول پر میرے آقا خوش ہوئے تھے، اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھا ہے۔ اور پھر اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے دوستو اب ان کلمات کو پڑھنا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنا نواز دیتا ہے کہ وہ بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کسی کے دروازے پہ نہیں جانا پڑتا، اور کسی کی در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی۔ اور کہتے ہیں دیکھیں رزق ہر بندے کی بنیادی ضرورت ہے، ہر شخص چاہتا ہے میرے پاس رزق ہو اور بہت زیادہ ہو، اور میرے رزق میں فراغی ہو، رزق کی پریشانی اور تکلیفیں مجھے نہ پہنچیں، اور میں ہمیشہ کے لیے امیر ہو جاؤں، مفلسی میری ختم ہو جائے، ہر کام میں آسانی پیدا ہو جائے، نئے نئے اسباب ملنا شروع ہو جائیں، نئی نئی راہیں میرے لیے کھلنا شروع ہو جائیں، اور اس ضرورت کے مطابق مجھے
اللہ کی بارگاہ سے باعزت رزق ملتا رہے، رفع غربت کے لیے، تمام چیزوں کے لیے اس عمل سے بڑھ کر شاید عمل آپ کو نہ ملے۔ آپ نے صرف اور صرف یہ عمل کرنے کے لیے اسی طرح کسی وقت بھی اس کو پڑھ سکتے، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، آپ نے آخر میں اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کرنا ہے، اپنے پورے وجود پر ہاتھوں کو پھیرنا ہے، تاکہ جتنی آپ کے وجود کے اندر نوستے ہوں، جتنی آپ کے وجود کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوں، اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت کے ذریعے، اس عمل کی برکت سے وہ ساری ختم ہو جائیں، ساری بندشیں ٹوٹ جائیں، ساری راہیں کھل جائیں، رکے ہوئے کام ہیں، رکی ہوئی دکان ہے، کاروبار بعض لوگوں کے چلتے چلتے رک جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کسی بات کی، تو ایسی صورتحال میں وہ لوگ جب اس کو پڑھتے ہیں تو راہیں کھل جاتی ہیں، معاملات حل ہو جاتے ہیں، اور عمل انتہائی آسان ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کچھ دن ہمیں فائدہ ہوتا ہے پھر فائدہ نہیں ہوتا، وہ لوگ اس عمل کو کریں ان کو سالہ سال فائدہ ہوگا۔ اب اس کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والے۔ 11 بار آپ نے یہ اسم مبارک پڑھنا ہے۔ کون سا؟ آپ نے پڑھنا ہے ایسی عطا ہوگی جس میں کوئی غرض نہیں ہے، اللہ ایسی عطاؤں کے دروازے کھولے گا، کیونکہ وہ اپنی مخلوق کو اس انداز سے دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں۔ دنیا میں اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو بغیر مانگے دے، بغیر کسی غرض کے عطا کرتی جائے۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس صرف سے پکارتا ہے نا، اللہ اس پر اپنی عطا کے خزانے کھول دیتا ہے، جو چیز وہ مانگے اس کو مل جاتی ہے۔ خاص کر اس کا تعلق رزق کے ساتھ ہے۔ تو اب رزق کا جو لوگ پریشان ہیں، ذرائع آمدن جن کے جو چاہتے ہیں یکدم اضافہ ہو جائے اور اتنا اضافہ ہو کہ کبھی پریشانی نہ آئے، وہ پڑھیں گے یا وہابو یا وہابو یا وہابو، اے بہت زیادہ دینے والے، اللہ اس کی بدولت ان کو غنی کر دے گا۔ اب اس کے بعد ایک مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ آج کے دن ایک مرتبہ نہیں ہے، ہزاروں فائدے، ہزاروں برکتیں اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ جب عمل اللہ والوں کا بتایا ہوتا ہے نا، تو پھر اس کے پیچھے ان کی ایک پوری جو ہے وہ جد و جہد، ایک سٹرگل ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے، اور جس کے ذریعے پھر گناہگار بھی کرے تو اللہ تعالیٰ وہ پھر اس گناہگار کو نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے کس بندے کا عمل بتایا ہوا ہے، اللہ اس کی برکت سے پھر سب کا بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ ایک بار پڑھنا اس مقام پر، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کو آپ نے پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں یہ سارے کے سارے صفاتی ہیں، ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے نا، آپ نے جب وہ پڑھا تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کیسے اللہ تعالیٰ ایک نیا موڑ لائے گا، ایک نئی راہیں کھلیں گی، ایک نیا مقام، ایک نئی عروج، آپ کو ایک ایسے ایسے مقامات سے نوازا جائے گا جس کا آپ نے تصور نہیں کیا۔ اب اس کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 مرتبہ اپنے رب کو پکارنا، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، جیسے دم کا کہا ہے ویسے دم کرنا ہے، اور وہ اس میں مبارک ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اس کو ایک سانس میں پڑھنا ہے، جو تعداد بتائی ہے اس کے مطابق ایک سانس میں پڑھنا ہے، پھر اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، انشاءاللہ کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔